نیکی کے سیکنڈ میں آج کون ہے ہمارے ساتھ؟ آج ہمارے بہت ایک پیارے بھائی عبدالرحمن ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ بس اب تک کا ایک عجیب و غریب معاملہ ہے، ایک بالکل الگ نوعیت کا کیس، ایک بالکل الگ نوعیت کی مدد درکار ہے ہمیں، اور دعاؤں کی ہمیشہ کی طرح میں درخواست کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا سہرش یہاں تشریف لائی تھیں، ایک بہت ہماری پیاری بہن، جن کو پھر انڈیا بھجوایا تھا ہم نے، جی جن کے لنگز میں، ہارٹ میں، کڈنیز میں بہت سارے ایشوز تھے۔ اب الحمدللہ وہ میڈیکیشن پر ہیں اور وہ روبہ صحت اور اپنی زندگی ایک نارمل طریقے سے گزار رہی ہیں۔ سو کم و بیش اسی طرح کا یہ معاملہ ہے۔ عبدالرحمن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی والدہ بھی بہت پیارے، بڑے ہینڈسم بھائی، لیکن دل میں لیکیج تھی بچپن سے، اور وہ دل کا سائز بڑا ہونے کی وجہ سے پھیپھڑے جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں، اور دونوں کڈنیز فیل ہیں۔ سو 3-4 ایشوز ہیں اس وقت جو زندگی میں چل رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے، ان کو دیکھ کر مجھے، لیکن وہ جتنی ہمت اور استقامت سے فیس کر رہے ہیں اپنی اس بیماری کو، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ فی الحال ان کے لیے ان کی والدہ بھی موجود ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں 45 سے 50 ہزار روپے کم سے کم ہر مہینے اس کی میڈیکیشن کے لیے چاہیے، اور وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور اس وقت ایک فوری آپریشن جو ڈائلسس ہوتا ہے، اس کے لیے وقتی طور پہ بازو میں خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو یہاں سے وہ ایک راڈ ڈال کے ڈائلسس کیا جا رہا ہے۔ سو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ مطلب ٹیکنیکلی کیا ہے یہ سارے بھی پوچھیں گے، لیکن پہلے ذرا عبدالرحمن سے ہم بات کرتے ہیں۔ مائک اگر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، اور ہم سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ بس آپ نارمل طریقے سے اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ تعلیم بھی حاصل کی آپ نے؟ ہاں جی، میں نے میٹرک تک کی ہے، اس کے بعد آگے کنٹینیو نہیں کر سکا، کیونکہ بیماری میں اتنا زیادہ مبتلا ہو گیا تھا کہ آگے پڑھ نہیں سکا۔ پھر میں دن بہ دن تکلیف بڑھتی گئی، صحیح ہے، ڈائلسس پر بھی آ گیا ہوں، تو آگے کنٹینیو نہیں کر سکا۔ لیکن ایک خواب ہے پھر بھی کہ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اپنے ماں باپ کا اکیلا سہارا ہوں۔ بہنیں ہیں میری 2، اور بھائیوں میں میں اکیلا ہوں۔ اکلوتے بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے، بھائی یعنی ایک ہی ہیں اور باقی بہنیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہمت دے کہ آپ اپنے خواب پورے کر سکیں۔ ویسے کیا سوچتے ہیں، کیا کرنا ہے زندگی میں، یا جب پڑھ رہے تھے تو کیا پلان کیا تھا زندگی میں، کیا کرنا ہے؟ میری والدہ کی خواہش تھی کہ میں نیوی کا جو ہے وہ افسر بنوں، اور میں پڑھ بھی رہا تھا اس اسکول میں جب چھوٹا تھا، لیکن جس طرح تکلیف ایک بڑھتی گئی، آگے اس میں مطلع اور ہوتا گیا، تو پڑھائی کنٹینیو نہیں کر سکا۔ لیکن میرا آج بھی خواب ہے کہ اللہ مجھے زندگی صحت دے دے تو میں دوبارہ اپنی وہ پڑھائی اسٹڈیز کنٹینیو کر کے تو آگے جو ہے وہ تعلیم جاری کر سکوں اپنی۔ انشاءاللہ۔ اور ڈائلسس کب سے شروع ہوا آپ کا؟ ڈائلسس مجھے 4.5 سال ہو گئے ہیں، اور میں ہفتے میں 3 کرواتا ہوں۔ تو یہ ہے کہ اس کی کافی مجھے تکلیف اور اذیت ہے، کیونکہ باقی ایشوز اتنے نہیں ہیں، لیکن ڈائلسس جو ہے وہ بہت زیادہ مجھے تکلیف اور پریشانی کا سامنا کرنا اور دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یہ مجھے ذرا بتائیے گا، یہ کیا ہے، یہ کیا خراب ہوا ہے؟ یہ میرا فسٹولا بنا ہوا ہے، اس سے ہم وہ ڈائلسس کرتے ہیں، ایک نیڈل ادھر پریک کر کے اس سے بلڈ لیتے ہیں، مشین وہ پورا بلڈ باڈی کا واش کر کے اس نیڈل سے دوبارہ واپس جاتا ہے اندر باڈی میں، لیکن اس میں کلاٹنگ ہونے کی وجہ سے کافی سویر یہ بند ہو گیا ہے، یہ اب چل نہیں رہا، تو اس لیے انہوں نے عارضی طور پہ یہ نیک میں ڈال کے، میرا تو آج کل وہ اب اس سے ڈائلسس کریں جس کی زیادہ مجھے تکلیف اور پین ہے۔ تو میری یہ ہے کہ مجھے اس کا یہ ٹریٹمنٹ کروانا ہے، تو میرے پاس اتنے اخراجات اور وہ چیزیں نہیں ہیں کہ میں کروا سکوں۔ اور اس کا کیا ایسٹیمیٹ بتایا ڈاکٹرز نے؟ اس کا جو انہوں نے بتایا وہ 5 لاکھ روپے بتایا مجھے، کہ انہوں نے اس میں بیلون اور اسٹنٹ ڈال کے اس کے اندر وینز آرٹریز جو بند ہو ابھی گئی ہیں۔ یہاں ایک سوراخ کیا گیا ہے؟ جی، اس میں یہ کاٹی ہوئی گردن سوراخ کر کے اس میں ٹیوب ڈالی ہوئی ہے، اور یہاں پہ ٹانکے لگا کے انہوں نے ان ٹیوبوں کو روکا ہوا ہے۔ کافی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ یہاں پہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اس اور کا یہ ہر وقت ریٹ ہے۔ یوں ہی اب لگا رہتا ہے؟ جی، یہ ڈائلسس کرنا ہے پھر اس کو؟ ہاں جی، وہ بس صرف پائپ اٹیچ کر دیتے ہیں، تو یہ اس سے بلڈ نکل کے پوری باڈی کا مشین سے واش ہو کے تو دوبارہ واپس جاتا ہے اندر۔ بس یہ اس کے لیے تقریباً 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اور یہ ہر مہینے کی جو میڈیکیشن ہے؟ جی، ہر مہینے کی میری میڈیکیشن 45 سے 50,000 کی ہے، اس میں میرے بیچ میں کچھ ٹیسٹ بھی آ جاتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ آ جاتے ہیں، اور کوئی اوپر نیچے ایسی ہو جاتی ہے۔ بتا بھی رہے تھے کہ 3-4 لاکھ روپے کا ایک آپریشن بھی کرنا پڑا تھا۔ ہاں جی، یہ بھی 3 مہینے پہلے ریسنٹلی میرے لنگ سے بلڈ آنا شروع ہو گیا تھا، تو انہوں نے بیلون ڈال کے اندر جو زخم تھا، پیچ تھا، اس پہ بیلون لگا دیا ہوا ہے کہ وہ بلڈ اپنی جگہ پہ رک جائے، لیکن یہ ہے کہ منہ سے آنا رک گیا، لیکن میرے ناک سے چلتا رہتا ہے،
اور وہ کسی ٹائم بھی کسی صورت میں بھی چل پڑتا ہے وہ. لیکن یہ ٹیم کے لوگ بتا رہے تھے کہ جب بھی آپ سے بات ہوئی آپ بڑی ہمت سے اور ماشاءاللہ کبھی گھبراتے تو نہیں ہیں, کیا سوچتے ہیں, کیا دعا مانگتے ہیں گھر والوں سے؟ میں اس بات کا بہت خوشی ہے کہ میرے گھر والوں کی بہت سپورٹ ہے. میرے والدین, میرے بہن بھائی میرے ساتھ ہیں بالکل. بہت انہوں نے ایک ہمت بنا کے رکھی ہوئی ہے. میری تو بس یہ ایک التجا ہے کہ میں جن تکلیفوں میں ہوں تو اس سے جو ہے وہ ایک صحت مند زندگی اور اچھی لائف گزارنا چاہتا ہوں اپنی, تاکہ میں اپنے ماں باپ کے لیے ایک سہارا اور ایک وہ کچھ بن سکوں, کچھ کر سکوں اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. انشاءاللہ. اور ہمیشہ کی طرح یہ درخواست ضرور کہ ظاہر ہے جو بھی عطیات آپ دینا چاہیں یا منتھلی جو بھی کوئی ذمہ داری اگر اٹھانا چاہے اس آپریشن کے لیے جو 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اس کا اگر انتظام ہم کر سکیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جتنے لوگ ہیں ان سے بس یہ درخواست ہے کہ آپ دعا ضرور کیجیے گا ہمارے اس پیارے بھائی عبد الرحمن کے لیے, ان کے والدین کے اللہ تعالیٰ اذیتوں کو, مشکلوں کو کم کرے. یہ جس تکلیف سے ان کو دیکھ کر ہم جس اذیت اور کرب کا شکار ہو رہے ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خود کس طرح سے کس درد میں مبتلا ہوتے ہوں گے. بس دعا ہے کہ پروردگار ان کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا کرے, یہ اپنی زندگی کو ایک نارمل طریقے سے گزاریں. اور اکلوتے بیٹے ہیں اپنے ماں باپ کے, اللہ کرے کہ ایک وقت آئے جب یہ خود سہارا بن سکیں. میں ان کی والدہ سے بات کرتا ہوں, پھر سالم بھائی آپ کی طرف بھی ہم آئیں گے. آپ کی اسکرین پر سالم بنی ٹرسٹ کے تمام نمبرز, تمام ڈیٹیلز چل رہی ہیں. آپ رابطہ کرنا چاہیں براہ راست اس فیملی سے, سالم بنی ٹرسٹ کے توسط سے, جس طرح سے بھی آپ کی تسلی اور تشفی ہو انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر. ایک تو آپ کو سلام ہے, آپ اتنی باہمت ماں ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بڑی بات ہے کہ ایک جوان بیٹا اور اس کو اس تکلیف میں دیکھنا لیکن ثابت قدم رہنا اس کے باوجود. جی. سب سے زیادہ پریشانی کا لمحہ کیا ہوتا ہے عبد الرحمن کو دیکھ کے؟ سب سے زیادہ ہوتا ہے کہ جب یہ تکلیف میں ہوتا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہوتا, میں اس کے لیے نہیں کچھ کر سکتی. ایسا وقت آتا ہے کہ جب بالکل دوا کی آتا ہے, ضرورت ہو, بالکل آتا ہے. ایسا وقت آتا ہے کہ جب یہ بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فوری اس وقت یہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنا, تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے. والد اور کیا کرتے ہیں؟ اس کے والد صاحب موٹر سائیکل کی شاپ پہ کام کرتے ہیں. اچھا. تو میں اس وقت اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی. تو میرا دل بہت روتا ہے, میں روتی ہوں کہ یا باری تعالیٰ اس کو زندگی اور صحت دے, کہ میں ماں ہو کے کچھ نہیں کر سکتی. میں بہت مجبور ہو جاتی ہوں کسی وقت. باقی سب کا شکر ہے جو لوگ میری ہیلپ کرتے ہیں فوری طور پہ. میرے داماد ہیں وہ میری بہت ہیلپ کرتے ہیں, تو سب میری ہیلپ کرتے ہیں جس سے میں اس کا ٹریٹمنٹ کروا لیتی ہوں. تو لیکن ظاہر ہے چونکہ ہر وقت کا خرچ ہے, تو ہر وقت کا خرچہ ہے اس کا. اس کی میڈیسن جو نا وہ 40 سے 50 ہزار کی ہیں, ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ ہیں اس کے, ڈاکٹرز کی فیسیں ہیں, سب کچھ ہے. میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. میں بہت پریشان ہو جاتی ہوں اس کے, جب یہ خاص کر تکلیف میں ہوتا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں عدنان صاحب اور سعودی عرب سے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم عدنان صاحب. السلام علیکم, عدنان ظہیر بات کر رہا ہوں ریاض سعودی عرب سے. جناب کیا کہیے گا؟ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں آپ کی دعائیں, اللہ کا احسان الحمدللہ. اچھا, یہ جو میرے بھائی ہیں چھوٹے ڈائلسس کے جو پیشنٹ ہیں, میں ان کے لیے 1 لاکھ پاکستانی روپے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ قبول کرے. بہت شکریہ, تالیاں بجا دیجیے. اور عدنان بھائی بس یہ چونکہ آپ ریاض میں ہیں تو آئی ایم شیور کہ آپ کا ظاہر ہے بڑا فریکوینٹ مکہ مدینہ تو ظاہر ہے جانا ہوتا ہوگا. بس آپ دعا ضرور کیجیے گا, آپ اس سرزمین پہ ہیں کہ جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. بس آپ سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ خاص طور جی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. میں بھی 2 ہفتے پہلے مکہ مدینہ سے ہو کر آیا ہوں, انشاءاللہ 2-3 مہینے میں چکر لگ جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی رہی میں دوبارہ جانا سے ہوا تو میں ضرور بھائی کے لیے شفا کی دعا کروں گا تعالیٰ سے. آپ کا بہت شکریہ. عدنان ظہیر صاحب تھے سعودی عرب سے, اور بس دعاؤں کی درخواست تمام لوگوں سے. تو 5 لاکھ صرف پھر یہ فی الفوری تو ایک آپریشن ہے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو یہ پڑھ رہے تھے تو اسٹڈیز بھی سارے پہ متاثر اسٹڈی کر رہا تھا, جب پڑھ رہا تھا تو بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی. پھر ڈاکٹر نے کہا کہ یہ نہیں بیٹھ سکتا. تنگ تو نہیں کرتا آپ کو؟ ہاں اچھا بیٹا ہے. اچھا, بہت صبر ہے, ہمت ہے, اس کی اپنی ہمت ہے. میں تو چلو جو کرتی ہوں نا, اس کی اپنی ول پاور اچھی ہے کہ وہ. اب کیا دعا ہے اللہ تعالیٰ سے آپ کی؟ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو بالکل ٹھیک کر دیں, کوئی معجزہ ہو جائے, بس کوئی معجزہ ہو جائے اور میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے. جیسے عام سب صحت مند بچے ہیں, میرا بچہ بھی ویسے ہو جائے. ابھی نارمل لائف نہیں گزار پاتے؟ نہیں, بہت کبھی اتنی ٹینشن ہو جاتی کہ یہ 2 قدم نہیں چل سکتا, سانس نہیں لے سکتا. جب بہت پرابلم ہوتی ہے. اس کی آکسیجن مشینیں, اسٹینڈرڈ سب میں نے گھر میں, یعنی کہ آدھا سے ہاسپٹل میرے گھر میں بنا ہوا ہے. اور یہ کب سے چل رہا ہے؟
ये तकरीबन 8 साल से चल 8 साल से फिर अल्लाह ताला ने इम्तिहान बहुत साथ इम्तहान में है। ये बहुत ज़्यादा मौत के मुंह में जाके वापस आया। इसको खून की वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। इतनी सीरियस हालत होती है कि मुझे डॉक्टर अक्सर जवाब दे देते हैं हिम्मत कि नहीं हम हारती हैं आप? हार जाती हूँ। फिर देखती हूँ इसको तो फिर रोती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं अपने बच्चे को बचा सकूँ। 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि हम आपके बेटे को नहीं बचा सकते। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह बचाएगा, आप ट्रीटमेंट शुरू करें, मैं दुआ करती हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे बच्चे को बचाएगा। और अल्लाह ने सुनी, अल्लाह ने इसको 2 दफ़ा वापस मुझे वापस किया है। माशाल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ उस रब की कि जो उसने मुझे वापस किया। बस अल्लाह इनको सेहत अल्लाह दे से और आप दुआ। इसकी आमीन। खुशियाँ देखें और बस आमीन। ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बस आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये फौरी तौर पे हमें 5 लाख रुपए की ज़रूरत है इलाज के लिए, इस ऑपरेशन के लिए जिसमें बड़ी तकलीफ़ में है। आप तसव्वुर कीजिए कि अगर आपकी गर्दन में एक सुराख करके डायलिसिस के लिए एक पाइप और एक रॉड डाला हुआ है, बस अल्लाह ताला आसानी का मामला करे। और दुआ की भी दरख्वास्त है। और 45 से 50 हज़ार रुपये हर महीने, ये ज़िम्मेदारी भी अल्लाह करे कि कोई बंदा खुदा एक या कुछ लोग मिलके, ताकि ये बर्डन एक माँ के कंधों पे से, वालिद चूँकि ज़ाहिर है मोटरसाइकिल की दुकान पर काम करते हैं तो कितनी इनकम हो सकती है, मुसलसल कोई ना कोई खर्च रहता है। सारिम भाई, ये अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। तो इकरार भाई, सबसे पहले तो हैरत है और सलाम है दोनों को, माँ को भी और इस बेटे को भी। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है इनको देख के कि ये हिम्मत कौन किसको दे रहा है। माँ ने औलाद को इतनी हिम्मत दी हुई है, औलाद ने माँ को दी हुई है, या अल्लाह ने इनको इतनी हिम्मत दी हुई है जो इतने सुकून से बैठ करके ये अपने इन चीज़ों को बता रहे हैं। और वो माँ जिसका इकलौता बेटा है, जिसने 2 बार जाने के बाद वापसी आते हुए देखा अपने बेटे को, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। आज भी उसको पता है कि सिर्फ मौजज़ा है, डॉक्टर इलाज कुछ भी नहीं है, सिर्फ मौजज़ा है कि किस मौजज़े से वो सही हो जाए। लेकिन मैं सबसे हर बार एक ही बात करता हूँ, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आप किसी की ज़िंदगी जितने दिन है, जितने साल है, जितने बरस है, उसको तो आसान बना सकते हैं, उसको अजियत में तो ना लाएं। अगर माँ सिर्फ इसलिए रो रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बेटा तड़प रहा है अस्पताल जाने के लिए, आप अंदाज़ा तो लगाएं ट्रांसपोर्ट आज किधर पहुंच गया है। अगर अस्पताल के चक्कर आपके हफ्ते में 3 लग रहे हैं सिर्फ डायलिसिस के लिए, तो 4, 5, 6 चक्कर तो हफ्ते के, यानी रोज़ का 1 चक्कर हो गया, 30 चक्कर किधर जा कर के बैठते होंगे। तो इंसान इस कदर मजबूर हो जाए और दूसरे इंसान के खुशहाल होते हुए, तो फिर मेरा ख्याल है ये उसका भी इम्तिहान है जो खुशहाली की तरफ है, ये उसका इम्तिहान है कि ऐसे लोग अगर परेशान घूम रहे हैं, तो लोग आगे बढ़ें, इसमें हेल्प करें। और देखें, अगर हम 45-50 हज़ार महीने पे जाते हैं तो कोई कभी देता है, नहीं देता, कभी हालात। मैं तो कहता हूँ जो देना चाहता है जितना भी अमाउंट एक साथ दे, 1 साल का दे दे, 2 साल का दे दे, ताकि ट्रीटमेंट में ना उनको दुश्वारी हो, ना और कोई सोचे कि अब क्या होगा। और अगर अल्लाह ने इसको ज़िंदगी दी और मज़ीद ज़रूरत हुई, अल्लाह ने जितने, अल्लाह इसको 100 साल की ज़िंदगी दे, तो हम आप इसको हेल्प करते रहेंगे, यहाँ लोगों को बताते रहेंगे कि 1 साल की हेल्प थी, अब इसका दूसरा साल शुरू हो गया, अब इसका तीसरा साल शुरू हो गया, ताकि माँ को और बाप को या घर वालों को या इस बच्चे को खुद ये तकलीफ ना हो कि मैं पैसे की वजह से लाइलाज। ये जिस तरह माँ ने कहा तो कलेजा मुंह को आता है ये सोच के कि एक माँ अपने सामने डॉक्टर्स ने कहा कि ये फौरी ऑपरेशन करना है, या ये फौरी इलाज, या ये फौरी दवा, और ये बेबसी की कितनी अजीब कैफियत है कि आपके पास उतने पैसे ना हो। बिल्कुल। और डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इलाज आपको पता होता है कि इससे हासिल नहीं है, वो माँ बाप को तड़पाने के लिए मत बताओ उसको कि जी इसको ऐसे इलाज करवा लो, इतने लाख रुपए दे दो। ये बड़ा एक सिलसिला हमारे डॉक्टर्स का है, तो इससे भी थोड़ा सा परहेज करें ताकि लोगों को पता तो हो कि हमने सिर्फ अब दुआ करनी है और सिर्फ दवा करनी है, इसका ऑपरेट नहीं होना या कुछ भी नहीं होना। लेकिन अफसोस कि हम लोग पता नहीं किधर पहुंच गए, मुझे खुद समझ में नहीं आता। बस खातून हज़रात, स्क्रीन पर आप नंबर्स देख सकते हैं। हम इस तरह से पहले रोज़ से आपसे अर्ज़ किया कि अब हम ये कर रहे हैं कि इनफरादी तौर पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, चूँकि ज़ाहिर है जो एक्सपर्टीज़ हैं NGOs की या मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की, सारिम बनी ट्रस्ट पर हमारा एतबार, एतमाद और एक बरसों का ताल्लुक़, तो इस बुनियाद पर ये केस हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि इसकी ज़िम्मेदारी आप लें, जो भी अतियात आएँगे वो आपके पास, और फिर आप आगे से जो उनका इलाज है, जो मंथली ख़र्च है ख़ास तौर पे, उसके लिए आप सब मजबूत कीजिए सारिम बनी ट्रस्ट के हाथ। स्क्रीन पर नंबर है, आप डायरेक्ट रब्ता भी करना चाहें फैमिली की, जिस तरह से आपका इत्मीनान हो। लेकिन बस इस बुनियाद पर कि जहन में कोई खदशा है या जहन में कोई सवाल है, आप अतिया करने से रह ना जाएं। डोनर हैं बड़े अच्छे इस्लामाबाद में, नदीम हुसैन साहब, 2 लाख रुपए उन्होंने जो है ना बिकाया। माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है जी।
ایک اور ہمارے ڈونر ہیں ریگولر سلیم صاحب، انہوں نے امریکہ سے 1 لاکھ روپے انہوں نے بھیجوائے، تقریباً یہ 4 لاکھ روپے ہو گئے. اور تائیوان کے ہمارے ریگولر ڈونر ہیں، انہوں نے 2 لاکھ روپے بھیجوائے. واہ واہ 6 لاکھ روپے ماشاءاللہ، زندہ باد. اور جو ہمارے تائیوان کے ڈونر ہیں ان کے بیٹے کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی اور زندگی میں عطا کرے. انہوں نے خاص طور پر دعا کے لیے کہا ہے. تو یہ تو ظاہر ہے یہ ایک آپریشن کا سلسلہ ہے، اور یہ 12 مہینے کے اگر 50,000 کے حساب سے آپ لگائیں یعنی 1 سال کے، تو یہ کم سے کم 6 لاکھ روپے ٹوٹل 11 لاکھ کا اماؤنٹ بن جائے گا. بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس کیفیت میں ہم سب پریشان ہیں، اور میں نے اب تک کے سارے معاملات میں مجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے بیان کروں کہ آپ کس تکلیف سے ایک نوجوان کو گزرتے ہوئے ماں دیکھتی ہے اور وہ خود گزرتے ہیں. ندیم صاحب لائن پہ بھی ہیں اگر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج ہیں ندیم صاحب؟ خیریت سے ہیں جی؟ اللہ پاک کا شکر ہے. اقرار بھائی ٹھیک ہے؟ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. سر آپ کا پیغام یہ بچے کے لیے جی 2 لاکھ روپے جو ہے نا میں انشاءاللہ. بڑی مہربانی، آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ قبول کرے. بڑی نوازش. تھینک یو سو ویری مچ. زندہ باد، زندہ باد. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا اسی صورتحال اور اس کیفیت میں ایک دعائیہ کوئی کلام بھی سن لیں، تاکہ سب ہم مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی دے اور ایک معمول کی زندگی ہمارے پیارے بھائی عبدالرحمان گزار سکیں. پلیز. اینے دکھنے کو دکھ نل مر جاوا میں، نظر کریں تے ڈبدی تر جاوا میں. اللہ اینے دکھنے کو دکھ نل مر جاوا میں، نظر کریں تے ڈبدی تر جاوا میں. کی کرا کوئی راہ نظر نہ آوے مینوں، تیرے باجو مولا کون بچاوے مینوں. میرے 4 چفیرے ہوئے دکھاں دے ہنیرے، میرے 4 چفیرے ہوئے دکھاں دے ہنیرے. سونے کر دے سویرے مولا معاف کری تو، مولا معاف کری تو، مولا عدل کری نا انصاف کری، بس معاف کری تو، مولا معاف کری. نہ میں عمل کماواں نہ میں فرض نبھاواں، پلے کن کوئی نہ جدو سوچا شرماواں. تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ٹھیری، تیری شان اچیری تے میں مٹیاں دی ٹھیری. سن عرض تو میری مولا معاف کری تو، مولا معاف کری تو، مولا عدل کری نا انصاف کری، بس معاف کری تو، مولا معاف کری. معاف کرے چا سائیاں بول جو مندڑا بولے بولے، تمہیں بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں بولے. مولا معاف کرے چا سائیاں بول جو مندڑا بولے، تمہیں بے حد ڈاڈا تے میں ککھوں بولے. کر دے دور بلاواں صدقہ شاہ مدینہ، میں جوگی نہیں مینو زماوینا. جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی، جند بک بک روئی اور عرض نہ کوئی. جڑی بھول میں تو ہوئی مولا معاف کری تو، مولا معاف کری تو، مولا عدل کری نا انصاف کری، بس معاف کری تو، مولا معاف کری. آمین آمین. بس اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے بس ہم سب دعا کریں کہ یا اللہ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اس والدہ کی اولاد کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں آسانی پیدا کرے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں بادامی صاحب کہ ظاہر ہے
ہمارے لیے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے مدد مانگیں اور خود اپنے لیے کسی سے مدد مانگنا، یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. یہ شاید گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ خوشی خوشی روزے کی افطار کی تیاری کرتے ہوئے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ مرحلہ کتنا مشکل ہے اور زندگی کس سٹیج پر لے آتی ہے کہ جب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہوتا. یا تو آپ اپنے بچے کو تڑپتا دیکھیں اس لیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا پھر آپ آئیں اور لوگوں سے مدد کی درخواست کریں. بالکل آخری آپشن ہوتا ہے. محمد علی صاحب ہیں، انہوں نے کال کیا سعودی عرب سے، انہوں نے 25,000 روپے عطیہ کیے ہیں. مسز ماجد UAE سے انہوں نے 5,000 درہم عطیہ کرنے کا اعلان کیا. یہ کتنے بنے؟ 2 لاکھ تقریباً. 2 لاکھ روپے یہ ہو گئے. افضل خان ہیں سعودی عرب سے، انہوں نے بھی 1 لاکھ روپے عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے. ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے اپنا نام بتانے سے منع کیا ہے، وہ بھی 1 لاکھ روپے عطیہ کر رہے ہیں. امانت علی صاحب ہیں دبئی سے، ان کی جانب سے بھی 1 لاکھ روپے کا عطیہ کیے گئے. ان سب کے لیے ذرا تالیاں بھی بجا دیجیے اور سب سے درخواست ہے کہ ذرا دعا بھی کریں. میرے خیال 1 ملین سے تو شاید ہم اوپر چلے گئے. اس کے آس پاس 13 سال کی بچی کا میسج ہے، وریشا التمش، اس نے بھی 5,000 روپے دیے اپنے. 5,000 روپے اپنی. یہ بچوں کا جو معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ بچوں کو سلامت اور رکھے. اقرار بھائی اس میں لوگ جیسے اس کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پے پال اکاؤنٹ ہے sarimbarnitrust.org پہ، ادھر جا کر کے اس کے نام کے ساتھ منتھلی اگر ڈال دیں گے نا تو ہمارے پاس آتا رہے گا جو ہم اس کو ابھی کم سے کم ہم نے یہ کر لیا ہے. میرا خیال ہے کہ 5 لاکھ اور 6 لاکھ روپے کتنے ٹوٹل اماؤنٹ بھی ذرا بتا دیجیے گا. 6 لاکھ سے زیادہ ہی ہو گیا میرا خیال ہے. یعنی ایک سال کا 50,000 کے حساب سے اگر دیکھیں تو کم سے کم ایک سال کا جو رقم ویسے ہی ہمارے پاس آ گئی ہے اگر منتھلی نہ بھی دینا چاہے. اور 5 لاکھ روپے کے آپریشن کے پیسے بھی آ گئے تو 11 لاکھ روپے 12 لاکھ روپے بالکل ٹھیک ہے. تو بس یہ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ ہو گیا. بس میں آپ سے آئی نو کہ یہ لیکن جو دیکھ رہے ہیں ان سے دعا کے لیے بھی درخواست کیجیے. اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے بیٹے کے لیے بہت ساری دعا کریں. اللہ آپ کے بچوں کو بھی سلامت رکھے. میرے بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ میں اس کو زندگی دے، صحت مند زندگی گزارے. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ کا شکریہ. آپ اتنی ہمت والی ماں ہیں. بس ہماری سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگلے برس بھی آپ سے ہم ملاقات کریں اور اللہ کرے کہ اور بہتری کی طرف یہ عبد الرحمان میں پلیز آپ جناب جی، ہم سب آپ کی ہمت سے اور حوصلے سے بڑے متاثر سب ہیں. متاثر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. بس آپ نے اسی طرح میں متاثر کرتے رہنا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ اور اپنی والدہ کا جو ہے وہ زور بازو بننا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور باقی جس کی بساط میں جتنا ہوا وہ بھی انشاءاللہ کریں گے اور مل کے اللہ تعالیٰ باقی آگے پھر ظاہر نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اللہ کیا صحیح کوشش بات. پوری کریں گے، جان ماریں گے. لڑائی پوری ہے اور لڑائی آپ نے بھی تک ماشاءاللہ بہت خوب لڑی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کرے اس جنگ میں. بہت بہت ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے، وہ ہمت نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ. خوش رہیں خوش رہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. بڑی نوازش آپ سب نے جس طرح سے رسپونڈ کیا. بس دعاؤں کی درخواست ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم مدد کرتے رہیں سارم برنی ٹرسٹ کی، تاکہ عبد الرحمان اور ان کی فیملی کسی بھی طرح کی مشکل میں نہ آئیں آئندہ، کم سے کم پیسوں کے حوالے سے. تو میں چاہوں گا ذرا ایک بار بھرپور تالیاں بجا دیجیے جتنے بھی ڈونرز نے آج کال کر کے عبد الرحمان کے لیے کیا. اور تالیوں کی آواز زیادہ ہونی چاہیے اس ہمت والی ماں کے لیے اور عبد الرحمان کے لیے. ماشاءاللہ زندہ باد زندہ باد. خوش رہیں. بہت ساری دعائیں انشاءاللہ اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ ظاہر اقدامات بھی، جو کچھ ہماری بساط میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہماری اوقات میں رکھا ہے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر